الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان یا دنیا بھر میں جہاں بھی عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور شاقان ختم نبوت و ناموس رسالت جاگ رہے ہیں اور ایسے تمام اعمال و افعال کا فوری طور پر تعاقب کرتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 روز سے ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ مردان میں قادیانیوں کو عبادت گاہ بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حقیقت میں وہ جو صفحہ ہے وہ ایک شکایت ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کے شکایت سیل میں کی گئی، قادیانیوں کی طرف سے کی گئی۔ اس کے اوپر پوچھا گیا کہ حقائق کیا ہے۔ الحمدللہ تھوڑی دیر پہلے میری خیبر پختونخوا کے ذمہ داران سے، حکومت کے ڈی سی مردان سے سب سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہ ایسا ہوا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ اس طرح ممکن ہے۔ لہذا یہ ساری افواہ سازی جن دوستوں نے تو عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری میں کی ہے اور ان کو حقائق کا علم نہیں تھا، ان سے بھی گزارش ہے، اور جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر کی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را بغیر تحقیق کے چیزوں کو نہ پھیلایا کریں۔ قادیانیت خود یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، اور بعض اوقات اس طرح کی افواہیں وہ خود بھی پھیلاتے ہیں۔ الحمدللہ مردان میں نہ کوئی قادیانیوں کو عبادت گاہ کی اجازت دی گئی ہے، نہ دی جا سکتی ہے، نہ دی جائے گی۔ مردان میں ہی نہیں، پورے پاکستان میں کہیں پر بھی قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل اور پاکستان کے عشاقان ختم نبوت اور ختم نبوت کی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور جو دیگر مسلمانوں کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ہم نے یہ سب کچھ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور اپنی نجات کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔